محترم ناظرین، بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے دان دہیج اور بارات کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 188 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ دان دہیج ایک سماجی ناسور ہے۔ نمبر 2، بارات ایک لعنت ہے۔ ناظرین کرام، نکاح ایک مقدس فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، صحابہ کرام کے حساب سے چلنا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں جب دو دلوں کا ملن ہوتا ہے تو پورے خاندانوں کا ملن ہوتا ہے، دو خاندان ایک ساتھ ملتے ہیں۔ نکاح کے تعلق سے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں؟ جی نہیں۔ اور ہم اور آپ دوسروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کس نے ہم کو سکھا دیا؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کلمہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ہر چیز میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرنی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول جو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آئیے دیکھیں نکاح کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے، شادی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، قرآن میں کیا ملتا ہے، حدیث میں کیا ملتا ہے، اور ہم اور آپ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ نکاح میں خرچ صرف لڑکے کا ہے، لڑکی کا خرچ زیرو ہے۔ اسلامی نکاح میں خرچ صرف لڑکے کا ہے اور لڑکی کا خرچ زیرو ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے سماج کے اندر، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ان جگہوں پر ہم اور آپ دوسروں سے متاثر ہو گئے، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ دان دہیج لینا دینا عام بات ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی لیتے ہیں، بارات لے جانا عام بات ہے، الا ماشاء اللہ۔ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ دان دہیج کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے اور لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا، لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ یوں ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو کہیں مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ایک بیٹی میں نے اتنا کچھ دے دیا، اب دوسری بیٹی کے لیے کہاں سے لاؤں گا، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہی بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، اس کے بعد نہ ہو، یہ بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرنی ہے، دیکھنا ہے۔ شادی میں اصل چیز ہے مہر دینا، یہ لڑکا دے گا، لڑکی کی طرف سے نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4۔ تم اپنی عورتوں کو خوشی خوشی مہر دو۔ غور کر لیں، مہر زیادہ لکھا بھی دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو دینا پڑے گا، کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ یہ حق ہے، اللہ کے معاف کر دے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی رات ہی کچھ لوگ ایسے ہیں معافی مانگ لیتے، جی نہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دے دے تو تم کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو شادی میں خرچ لڑکے کا ہے، نمبر 1 مہر دینا، نمبر 2 ولیمہ کرنا۔ ولیمہ بھی لڑکا کرے گا، لڑکی کو نہیں کرنا۔ اور ولیمہ یہ ہے کہ بھائی خوشی ہے، دو خاندانوں کا ملن ہوا ہے، دو دلوں کا ملن ہوا ہے، ہمارے گھر پہ لڑکی آئی ہے، برکت ہی برکت آئی ہے خوشی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5155،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زردی رنگ تھا ان کے اوپر، یہ کیا ہے؟ تو کہا میں نے شادی کی ہے، اس کا اثر ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا پوچھا؟ ہم اور آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ ارے بھائی کتنے بارات لے کر گئے تھے، کتنا دان دہیج ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کتنا مہر دیے؟ مہر تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنا مہر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کی، اولم ولو بشاتن، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ضرور ولیمہ کرنا۔ اب یہاں رکیے، مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے، صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی نہیں دی، بلایا بھی نہیں۔ تو پہلے کتنے آسانی کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، مسئلے مسائل نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے مسئلے مسائل میں گھر گئے، ہم دوسرے کی تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بھائی تم نے شادی میں نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بارات نہیں لے گئے، بارات میں مجھ کو نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اگر ہم کسی کو دعوت دیں ولیمہ کے لیے اور اس کو بارات میں نہ بلائیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولیمہ کھانے نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ بارات میں کیوں نہیں بلائے تھے؟ اللہ اکبر، سنت سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ولیمہ نہیں کرتے لیکن دوسرے تمام خرافات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کیجیے، صحابہ کرام سے محبت پیدا کیجیے۔ آئیے دیکھیں اپنے سماج میں ان دونوں چیزوں کے علاوہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہونا یہ چاہیے تھا، مہر دینا، ہونا یہ چاہیے تھا ولیمہ کرنا، لیکن دان دہیج ہے، سلامی ہے، منہ دکھائی ہے، رسم و رواج، ہندوانہ تہذیب ہے، یہ ہم متاثر ہو گئے ہیں اس سے اور اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ گویا کہ ہمارا لڑکا ایسا ہے بیل باچھے کی طرح ہم بیچ رہے ہیں، بھاؤ کر رہے ہیں۔ جی نہیں، جہاں زیادہ ملا اس طرف نکاح کیا، بڑے مسائل ہیں۔ اور اگر دان دہیج بہو کم لائی تو مسائل دیکھ لیجئے، بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ جو بیچارہ غریب ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنے سماج کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دان دہیج نہیں ہے غریب آدمی کے پاس تو بیچارہ کیا کرے گا؟ سود سے پیسے لائے گا، سودی پیسہ اٹھائے گا، ناز و نخرے برداشت کرے گا سامنے والے کے اور ان کی مرادیں پوری کرے گا۔ مرادیں دیکھ لیجئے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، فریج ہونی چاہیے، یہ سب تو چھوٹی چیز ہے۔ آج کل لوگ مانگ رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اور آپ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ اور اگر کسی نے نہیں دیا تو وہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ اگر کچھ دان دہیج میں کمی ہو گئی تو پھر تانا سننے کو دیکھ لیجئے۔ اس لیے کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں، عورت عورت کی دشمن ہے۔ بہو دان دہیج کم لائی ہے تو ساس سناتی رہتی ہے، نند بھی سنا رہی ہیں، گھر کے لوگ بھی سنا رہے ہیں، سسر بھی سنا رہے ہیں، شوہر بھی سنا رہے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ہوشیار ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بھائی دان دہیج میں نہیں لیتا ہوں، لیکن اگر خود سے آ رہا ہے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دان دہیج نہیں مانگتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیے میرے بڑے لڑکے کو یہ سب سامان ملا ہے تو کم سے کم سامان دیکھ لیجئے۔ وقیہ میری مانگ نہیں ہے، میں مانگتا نہیں ہوں، لیکن کم سے کم آپ سامان دیکھ لیجئے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی دیکھ لیں گے تو اس سے زیادہ آپ دیں گے، تو چاہے مانگیں تو دیں یا نہ مانگیں پھر بھی دیں، لے لینا عقل مندی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو روکنا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، ورنہ زنا آسان ہو جائے گا اور ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے، بیچارہ غریب آدمی پریشان ہے، جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کچھ مالدار حضرات ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنی دولت کو دکھاتے ہیں، ان کی دولت نظر تو آنی چاہیے، تو یہی شادی بیاہ کے موقع پر نظر آتی ہے۔ تو کچھ لوگ حد سے زیادہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والے ہی غلطی کرتے ہیں، کبھی کبھی لڑکی والے بھی غلطی کرتے ہیں، اپنی دولت ان کو دکھانی ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ
دولت دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، دان دہیج دیتے ہیں، غور کرنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے یہ سماج میں۔ دان دہیج کم آیا، عورت نے عورت کو جلا دیا، عورت عورت کی دشمن ہو گئی۔ پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا۔ ہم کسی کی بیٹی کو جلا رہے ہیں، ہماری بیٹی کو کوئی دوسرا جلائے گا، غور کرنا پڑے گا۔ وہ بیٹی دوسرے کی اب میرے گھر کی بیٹی ہو گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیندار عورت سے نکاح کرنا ہے، گھر کے اندر لانا ہے، دان دہیج کے چکر میں نہیں رہنا، ورنہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ مومن خواہ مومن ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی بیٹی کو بھی دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے جلا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اب آیا ہے خیال آرام جاں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ شادی کے سامان میں کفن بھی دے دیتے تو میری بیٹی میرے ہی کفن میں دنیا سے رخصت ہوتی۔ تو ناظرین کرام، دان دہیج کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے مسائل ہیں، ہمارا سماج اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دان دہیج ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، ہم سب کو مل کے اس کو بند کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو توفیق دے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی دان دہیج کے نقصانات جو ہم اور آپ لے رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بہترین نکاح کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2117، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے، شادی وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ دان دہیج ایک طریقے سے کچھ لڑکی والے اس لیے بھی دیتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دینی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوشیار ہیں، کہیں کہیں پر ہے بیٹی کو وراثت نہیں دیتے، ترکہ نہیں دیتے، ظلم کر رہے ہیں۔ بھائی ان کا بھی حق ہے، ان کو دینا ہے، تو لوگ کیا کرتے، دان دہیج دے دیتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا دیتے اس نام پر کہ اب دوبارہ نہ دینا پڑے، ترکہ نہ دینا پڑے، اس لیے مسائل کھڑے ہو گئے۔ یہ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دان دہیج دے رہے ہیں کہ اگر بیٹی کو نہیں دیں گے تو گھر پہ پریشان کیا جائے گا، اس لیے مجبوری میں دینا پڑتا ہے۔ دان دہیج تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک رشوت ہے یہ، اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188۔ اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، یعنی بھائی کا مال اپنا مال ہے۔ آپ غور کر لیں، جب اپنے مال سے پیٹ نہیں بھرا تو دوسرے کے مال سے پیٹ بھر جائے گا۔ جو لیتے ہیں غلط طریقے سے سکھ چین سے نہیں ہے، دینا بھی پڑتا ہے، تو اس لیے نہ لیجئے نہ دیجئے، بچ کے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب القضاء کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 3580، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ رشوت ہے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دلیل دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دان دہیج دیا ہے، فاطمہ کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 715، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ عدم حشوها اسخر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو تیار کیا تو کیا دیا؟ ایک چادر دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک تکیہ دیا جس کے اندر اذخر گھاس رکھی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے، اپنے حساب سے اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی بیٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ دیا اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی پلے اور بڑھے ہیں، تو تیاری تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بیٹیاں اور ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بیٹیوں کو اور دیا، دان دہیج کے نام پر دیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، تو کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جب تک دان دہیج نہیں دیں گے میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا؟ جواب نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر صدیق سن لو، جب تک تم دان دہیج نہیں دو گے میں تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا؟ جواب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر جب تک دان دہیج نہیں دو گے میں نکاح نہیں کر سکتا؟ تو بھائیو ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کس نے ہمیں بتا دیا ہے؟ دان دہیج یہ ہندوانہ رسم ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے، لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا ہے، بڑے لڑکے کے نام سے ہو جاتا ہے۔ تو اب بیچاری کو ماں باپ کچھ دے دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کچھ مال مل جائے۔ نعوذ باللہ اگر ہمارے یہاں بھی ایسا تصور ہے تو ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے اس سے۔ جو زیادہ ہوشیاری کر رہے ہیں انہیں بچنا چاہیے۔ بیٹی کو تو حق مل کے رہے گا، وراثت میں ان کا حق ہے، صرف بیٹے کا حق نہیں بیٹی کا بھی حق ہے۔ تو ہندوؤں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ دان دہیج دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب دان دہیج ہندوؤں کے یہاں ہے تو کیا ہوتا تھا؟ دان دہیج ملتا تھا تو اس سامان کو بچا کر لانے کے لیے چند لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے تاکہ دان دہیج کو بچا کر کے لے آئیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس زمانے میں ڈکیت لوگ زیادہ ہوتے تھے، سامان لوٹ لیتے تھے، ہر زمانے میں ڈکیت لوگ پائے جاتے ہیں، تو سامان کو بچانے کے لیے کچھ لوگ جاتے تھے۔ آج اسی کا نام بارات ہو گیا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، بارات ایک لعنت ہے۔ بارات عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، ہماری شریعت عربی میں ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بارات لے جاؤ، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا بارات لے کے جاؤ۔ ہاں چند لوگ گئے، لڑکی لے کے آ گئے۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ جوش ملیحہ آبادی کی ایک کتاب آئی ہے یادوں کی بارات، تو اس وقت سے بارات کا لفظ اس پر بولا جانے لگا ہے۔ بارات کے نقصان دیکھ لیجئے کیا نقصانات ہیں۔ بارات کے نقصانات پر غور کیجئے۔ آپ کو گاڑی گھوڑا کرنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ گاڑی کا الگ خرچ ہے، لوگوں کو لے کے جائیے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب کی ذمہ داری لیجئے گا۔ ارے گھر سے تو شہنائیوں کے ساتھ بارات نکلتی ہے، لیکن جب واپس آتی ہے تو ماتم، کون ذمہ داری لے گا؟ پھر بھی لوگ نہیں مانتے، سمجھتے نہیں۔ جا کے دیکھ لیجئے، لگ رہا خالہ اماں کا گھر ہے، باراتی لوگ گئے اور جہاں جاتے ہیں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ بھائی آگ سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ بھائی آگ سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ کہیں جلا دیا، گاؤں سے باہر، شہر سے باہر پتہ چلے جی بارات آ رہی ہے، پھر کھانے میں پہنچنے کے بعد طرح طرح کی فرمائشیں، اور اگر کچھ کمی ہو گئی تو ناز و نخرے دیکھ لیجئے۔ پھر کھانے میں بھی کبھی لڑکے کے بڑے بھائی ناراض ہو گئے، کبھی ابو ناراض ہو گئے، کبھی ان کے دلہا بھائی ناراض ہو گئے۔ آپ سب کو مناتے رہیے، خالہ اماں کا گھر ہے، فرمائش پر فرمائش، لمبی لسٹ، کھانے میں یہ سب چیز ہونی چاہیے۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ ناظرین کرام ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بارات لے کر گئے، دیکھ لیجئے سامیانہ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہال بک کیا گیا ہے، ڈیکوریشن کیا گیا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ لگ رہا ہے نا۔ پھر بیڑی سگریٹ ہے، آرام سے پی رہے ہیں، وہیں پھینک رہے ہیں، پتہ تو چلے کہ جی ہم باراتی ہیں۔ نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خیر رمضان میں تو نکاح ہی نہیں ہوتا، بہت کم ہو رہا ہے۔ روزے نماز سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں، کیوں بھائی؟ تاک جھانک کر رہے ہیں، جی ہم تو باراتی ہیں، ہمارے لیے ہر چیز جائز ہے۔ اچھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کون کرے گا؟ گئے کیمرہ لے کر گئے، لڑکیوں کے فوٹو لے لیے، بڑے مسائل، کون اس مسئلے کو سنے گا؟ کون غور کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ کاش کہ ہمارے یہاں رواج ہو جاتا کہ نکاح کہاں ہو؟ مسجد کے اندر ہو۔ آپ دیکھ لیجئے لائٹ کی بھی بچت ہے، پنکھے کی بھی بچت ہے، کم سے کم لوگ احترام سے مسجد کے اندر بیڑی سگریٹ نہیں پئیں گے، احترام کریں گے۔ کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہیں اس مسئلے میں، نکاح تو کر لیا مسجد میں،
اور باہر ہال کے اندر وہ سب کچھ چالو ہے، اسلام نے جس سے روکا ہے۔ گروپ شکل میں فوٹو کھینچ رہے ہیں، یہ دلہا میاں ہیں، یہ ان کی امی ہیں، یہ ابو ہیں، یہ بڑی بہنا ہے، یہ چھوٹی بہنا ہے، اور مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے بھائی؟ کہاں سے ہم اور آپ لے آئے ہیں؟ کس نے کہا یہ؟ کس نے بتایا یہ؟ اور وہاں تکلف دیکھ لیجئے، حد سے زیادہ طاقت نہیں ہے، اس سے زیادہ تکلف کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جی ہمارے یہاں ایسا ہے، اور لسٹ دی جاتی ہے جی ہم تو 200 300 لوگ آئیں گے۔ اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے لوگ بارات لے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے؟ جواب نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے؟ جواب نہیں۔ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے؟ جواب نہیں۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے؟ جواب نہیں۔ تو آخر بارات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، پھر اس طریقے سے دان دہیج کے اندر ہم نے سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ سنت کو ہم نے کیوں ٹھکرا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کیوں نہیں چل رہے؟ کاش کہ ہمارے یہاں سنت آ جائے۔ آپ غور کر لیجئے، مسجد کے اندر نکاح ہو کتنا فائدہ ہے۔ دعا کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ بھائی دلہا دلہن کو مبارکباد دینی ہے نا، بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک، اللہ برکت دے، و جمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی میں جمع کرے۔ اچھی چیز ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز کو رواج دیں، صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر ہم اور آپ غور کر لیں کہ نکاح میں جو پڑھا جاتا ہے تو تمام مسائل سے ہم بچتے چلے جائیں گے۔ تقویٰ پر زور دیا جا رہا ہے، ڈرنے پر زور دیا جا رہا ہے، ڈر ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اور آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بولتے ہیں مولوی صاحب زندگی میں تو ایک ہی مرتبہ ہے نا شادی بیاہ، اس لیے ذرا دھوم مستی کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، بچنا ہے، سنت کے حساب سے چلنا، ورنہ برکت ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے طریقے پر چلیے، اللہ اس میں برکت دے گا اور زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو دان دہیج سے بچنا ہے۔ عہد کیجئے، شروع کیجئے اپنے گھر سے، بال بچوں کے لیے کوشش کیجئے کہ یہ دان دہیج ہمیں نہیں لینا ہے، بارات نہیں لے جانا ہے۔ لوگ ناراض ہوں گے، ناراض ہونے دیجئے، بارات نہیں لے جائیں گے تو ولیمہ کھانے نہیں آئیں گے، چھوڑ دیجئے۔ اب جو سنت کے خلاف چلنا چاہتا ہے وہ اپنی فکر کر لے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں سنت کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو دان دہیج کی رسم و رواج ہے اس کو تو ختم کر دے۔ اے اللہ بارات جیسی چیز ہے اس کو تو ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔